السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے خطوط نگاری کی خصوصیات۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی کی تعلیم پائی۔ علم و ادب سے طبیعت میں مناسبت قدرتی طور پر موجود تھی۔ اپنے استاد سید میر حسن کی تعلیم سے خوب فیض اٹھایا۔ شعر و سخن کا فطری مذاق بچپن ہی سے موجود تھا، اس لیے اقبال نے طالب علموں کے زمانے میں سیالکوٹ کے مشاعروں میں شرکت شروع کی اور داغ سے اصلاح لی۔ سیالکوٹ کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اسی کالج میں مشہور پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ کے شاگرد رہے۔ اس کے بعد یورپ چلے گئے اور 1908 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال عظیم المرتبت شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عمدہ نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے ایک تصدیات کے بارے میں ایک کتاب علم الاقتصاد کے نام سے لکھی۔ اس کے علاوہ ان کی خطوط کے مجموعے بھی مرتب ہو کر شائع ہوئے۔ انہوں نے 1938 میں وفات پائی۔ خطوط نگاری کی خصوصیات۔ غالب کی بات اب تک متعدد ماہرین کے خطوط کی مجموعی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان مکتوب نگاروں میں علامہ اقبال کو بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی۔ علامہ اقبال نے قلمی اور نثر دونوں کے ذریعے قوم کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا فکری سرمایہ ہے۔ ایک مکتوب نگار کے طور پر ان کی جو اہم خصوصیات تحریر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، قومی درمندی۔ قدرت نے مفکر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو قوم کا سچا درد بخشا تھا۔ درمندی کا یہ عنصر ان کے خطوط میں بھی موجود ہے۔ وہ جس سے بھی مخاطب ہوتے ہیں اس کی فکر کو ایک مثبت راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہر جگہ تعمیری اور صحتمندانہ ہے اور یوں علامہ کے خطوط بھی ان کی صداقت فکر کے آئینہ دار ہے۔ نمبر 2، برجستگی بیان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کی ایک اور اہم خصوصیت ان کا برجستہ انداز ہے۔ ان کے قلم سے ان کی بات براہ راست کاغذ تک آتی ہے اور پڑھنے والے کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ قاری کو ان کی بات برمحل، بروقت اور موزوں نظر آتی ہے اور اس لیے ان کی خطوط کا تاثر بھی قابل تحسین ٹھہرتا ہے۔ نمبر 3، علمی و فکری انداز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا علمی و فکری انداز بھی نثر کی ایسی تحریروں کی اردو ادب کا عظیم سرمایہ بناتا ہے۔ ان کے خطوط کا یہ بیانیہ انداز ان کی ایسی تحریروں کو دلکشی کی فضا دیتا ہے۔ ان کی منظر کشی خطوط کا حسن دوبالا کرتی ہے اور قاری کی خطوط کے پر لطف اور پر کیف ماحول میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، پروقار زبان۔ زبان کے اعتبار سے بھی علامہ کے خطوط بڑے پروقار ہیں۔ ان میں سے ایک عالمانہ انداز ہے، ان کی بات میں گہرائی ہے۔ اس طرح ان کے خطوط اردو نثر کا ایک معیاری نمونہ بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تبصرہ: بلا شبہ علامہ غالب نے خطوط گزاری کو ہماری نثری ادب میں ایک علیحدہ صنف کا درجہ دیا ہے، لیکن بات کو اس صنف کا معیار برقرار رکھنے میں جن اہل قلم نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے خطوط کو صداقت پسندی بھی دی ہے اور حقیقت نگاری بھی بخشی ہے۔ پروفیسر محمد عفان کے بقول مکتوب نگاری آسان مگر نازک ترین فن ہے، کیونکہ اس میں معیار تک پہنچنا آسان کام نہیں۔ خط نگاری فن لطیف نہیں بلکہ بعض اوقات فن کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ جو خط شخصی ہونے کے باوجود ہمہ گیر انسانی جذبے سے معمور ہوں وہ دیر پا مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے خیال میں خطوط اقبال بھی اس شان کے مظہر ہیں اور ہمارے نثر ادب کا گرایا سرمایہ ہیں۔